السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان۔ ناظرین، اگر آپ بلوچستان کی تازہ صورتحال جاننا چاہ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج 3 موضوعات ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ایک، بلوچستان میں پاک فوج کا آپریشن شعبان۔ دوسرا، پاکستان سے افغانیوں کی بے دخلی۔ اور تیسرا، پاکستانی طلباء کا افغانستان سے واپس ہونا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان میں آپریشن شعبان کی۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ سانحہ زیارت، جس میں 22 پولیس اہلکار بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے، اس کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان دہشت گردوں پر کاری وار کرے گا اور ان کا قلع قمع کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا۔ اس کے بعد 5 جولائی کو یہ آپریشن لانچ کیا گیا، آپریشن شعبان کے نام سے، اور اب تک اس میں 150 کے قریب دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے اور باقی تقریباً 300 دہشت گرد ناکہ بندی میں محصور ہو چکے، اور اب کچھ ہی وقت وہ بھی یا تو جہنم واصل کر دیے جائیں گے یا پھر زندہ گرفتار ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ پہلا موقع ہے کہ بلوچ اور پشتون آپس میں مل کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، یعنی BLA اور TLP۔ یہ دونوں اگرچہ الگ الگ پاکستان کے دشمن ہیں، لیکن اس وقت یہ ایک ساتھ ہو کر پاکستان کے خلاف نبرد آزما ہیں، اور یہ تو کوئی راز ہی نہیں کہ انہیں بھارت اور اسرائیل کی پوری مدد حاصل ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے وزیر زراعت جب ہندوستان گئے تو فرمانے لگے کہ ہمارا اور بھارت کا DNA ایک ہی ہے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، کہاں دعوی اسلام، کہاں امارت اسلامی کا جھنڈا اور کہاں DNA کا ایک ہونا۔ تو بہرحال یہ ساری ڈالرز کی گیم ہے۔ یہ جو BLA اور TLP آپس میں یک جان دو قالب بنے ہیں، پوری ڈالرز کی گیم ہے۔ ان کو یہ پراکسیز انڈیا اور اسرائیل چلا رہے ہیں، نہ ان کے پاس اسلحے کی کمی ہے اور نہ پیسے کی کمی۔ مقصد صرف ایک کہ پاکستان کی جو گوادر کی بندرگاہ ہے اسے کسی طرح آپریشنل نہ ہونے دیا جائے۔ گوادر کی بندرگاہ کی جو اہمیت ہے وہ 2 چند ہو گئی ہے، کیونکہ ایران کی امریکہ سے جنگ کے بعد یقیناً اب تجارت کا جو محور و مرکز ہوگا وہ پاکستان ہوگا، چاہے وہ گوادر ہو چاہے وہ کراچی ہو۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ پاکستان سے افغانیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں، تقریباً 1.5 سال پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ کراچی سے کیے گئے، پورے ملک سے کیے گئے، لیکن پھر بھی جو افغانی دوبارہ تذکرہ اور ویزا لے کر پاکستان آ گئے، وہ دوبارہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ انہوں نے لاہور، ملتان، پشاور، راولپنڈی یہاں کاروبار پہ قبضے جما لیے، اور اسمگلنگ بھی، اسلحہ بھی، منشیات بھی، اور کون سا برا کام جو وہ سر انجام نہیں دے رہے۔ تو اب پاکستان ان کو ملک بدر کرنے میں بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب تقریباً 900 کے قریب دکانیں ان کی سیل کی جا چکی ہیں یا کہیں کہ ضبط کی جا چکی ہیں، اور انہیں دوبارہ افغانستان میں دھکیلا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ اس میں اصل تاجر بھی ہیں جو پاکستان کو ٹیکس بھی دیتے ہیں اور قانونی طور پر پاکستان میں کاروبار بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہمارے بارے میں سنجیدہ اقدامات کیے جائیں، لیکن فی الحال چونکہ تمام افغانستانیوں کو
پاکستان بدر کیا جا رہا ہے، تو ان کی اس درخواست پر عمل ہونے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ اب اپنے تیسرے موضوع کی جانب، پاکستان کے وہ طلباء جو زیادہ تر خیبر ایجنسی اور وہ علاقے جو اب شامل ہو چکے ہیں پشاور میں، وہاں سے تعلق رکھتے تھے، ان کے لیے یہ زیادہ قریب تھا کہ وہ کراچی یا اسلام آباد آنے کے وہ پشاور چلے جائیں، جیسے قندھار یونیورسٹی اور اس طرح کی اور بھی درسگاہیں تھیں جو ان کو قریب بھی پڑتی تھیں اور سستی بھی تھیں، تو وہ لوگ وہاں داخلہ لینے چلے گئے۔ اب پاکستان نے ان میں سے 60 طلباء کو واپس بلایا اور پھر وہ بارڈر بند کر دیا گیا طورخم کا، تو اب جو باقی طلباء تھے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے، اور جو طالب علم پاکستان میں تھے ان کو واپس کیا جا رہا ہے۔ پھر وہی بات کہ ان کی درخواست کہ ان کو تعلیم مکمل کرنے دی جائے، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان پر اس وقت چاروں طرف سے دشمنوں کی یلغار، کیا اسرائیل، کیا بھارت، کیا افغانستان، اور کیا اپنے اور کیا پرائے۔ تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں پوری یکجہتی کے ساتھ پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے۔ پاکستان کے جو ادارے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، انہیں دامیں درمیں سخنے مدد کرنی چاہیے۔ اور آپ سے ایک گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اب مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔